یہ کوئی کہانی نہیں ہے، ایک ایک بات سچ پر مبنی ہے۔ میں ایک لڑکی ہوں، الحمدللہ گریڈ 18 کی ملازم ہوں، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں، اور بدقسمتی سے 2 بچوں کی ماں اور خلا یافتہ ہوں۔ عورت ہمیشہ جذباتی ہوتی ہے، جذبات میں آ کر فیصلہ کر لیتی ہے، جو کہ نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ 37 سال میری عمر ہے۔ 28 سال کی عمر میں میری شادی ہوئی تھی۔ میری شادی اپنی فیملی میں ہوئی تھی۔ میرے ہسبینڈ بھی ایک گورنمنٹ جاب ہولڈر تھے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں وہ جاب کرتے تھے۔ گریڈ 15 میں میری پہلی اولاد بیٹا تھا۔ بیٹے کی پیدائش تک ہم فیملی میں رہے اور اچھا وقت گزرا۔ اب میں ویسے جھوٹ کیوں بولوں کہ جوائنٹ فیملی میں مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا یا کبھی ہوا ہو، وہ بہت اچھے تھے، مگر مجھے جوائنٹ فیملی میں رہنے کا دل نہیں کرتا تھا۔ میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا، ہم اپنا گھر بناتے ہیں اور الگ ہو جاتے ہیں۔ ہم دونوں کی سیلری اتنی تو ہے کہ ہم 1 سال میں اپنا گھر بنا ہی لیں گے، اور گاڑی بیچنی پڑی تو بیچ کر پہلے گھر بناتے ہیں، پھر گاڑی لے لیں گے۔ وہ اس بات پر تیار ہو گئے۔ میرے پاس جو پیسے تھے میں نے پلاٹ لے لیا، اور ایسے ہی ہم نے 1 سال کے اندر دونوں نے مل کر اپنا گھر بنا لیا۔ میری سیلری میرے ہسبینڈ سے زیادہ تھی۔ گھر بن گیا، ہم الگ ہو گئے۔ گھر میں چھوٹے موٹے مسئلے تو ہوتے ہی ہیں، ہر گھر میں ہوتے ہیں، مگر سچ بولوں تو مجھے اپنی نوکری پر بڑا غرور تھا، اور میں اپنی نوکری کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھی تھی، جو کہ میری لائف کی سب سے بڑی بے وقوفی تھی، جو آج مجھے سمجھ آ رہی ہے۔ پھر میری بیٹی کی پیدائش ہوئی، اور یہاں ایک بات یاد رکھنا، عورت کی اصل دشمن ایک عورت ہی ہوتی ہے۔ مرد اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنی ایک عورت کو پہنچاتی ہے۔ گھر جو ہم نے بنایا تھا، اس میں زیادہ پیسے میرے لگے تھے، اور وہی غرور و تکبر۔ گھر میں کوئی بھی بات ہوتی تو میں بات بات پر یہی طعنہ دے دیتی کہ گھر میں میرے پیسے زیادہ ہیں، تمہارا کیا ہے؟ بس پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہی میری کزن، جس کا آنا جانا زیادہ تھا، اس نے مجھے ورگلانا شروع کر دیا کہ تم اس سے زیادہ سیلری لیتی ہو، وہ کم لیتا ہے۔ ایسی کہانیاں اس نے شروع کر دی۔ میرے دل میں ان کے لیے نفرت پیدا کرتی رہی۔ اس قدر اس نے زہر گھولا کہ میں اپنے بچوں تک کو بھول گئی۔ یہ بھی بھول گئی کہ میرے تو 2 بچے بھی ہیں۔ لڑائی جھگڑے بڑھتے گئے۔ ہم نے گاڑی لی تھی، اس میں بھی میرے پیسے زیادہ تھے۔ بدقسمتی میری کہ میں نے اپنے خاوند کو ایک دن کہہ دیا، یا تو آپ مجھے گاڑی کے پیسے واپس کریں، یا پھر آج کے بعد آپ گاڑی استعمال نہیں کریں گے۔ یہ بات میرے لیے تو معمولی تھی، مگر ان کے لیے تو نہیں ہوئی ہوگی، کیونکہ میرے اندر زہر ہی اتنے گھول دیا گیا تھا۔ انہوں نے گاڑی بیچ دی اور میرے پیسے مجھے دے دیے۔ میرے جو خاوند تھے، ان کے بڑے بھائی کینیڈا میں ہوتے ہیں۔ وہ گھر آئے، 3 ماہ رہے، اور واپسی جاتے ہوئے انہوں نے اپنی گاڑی بھائی کو دے دی۔ وہ کافی مہنگی گاڑی تھی۔ مجھ سے نہ برداشت ہوئی تو میں نے ایک دن مطالبہ کر دیا کہ گھر میں میرے جو پیسے لگے ہیں مجھے واپس کرو۔ اور یہاں پر ایک اٹل حقیقت وہ یہ ہے کہ سب کچھ میں اس لیے واپس لے رہی تھی کہ میں اپنی اس کزن کی باتوں میں آ کر خلا کا فیصلہ کر چکی تھی۔ اللہ اس کو بھی ہدایت دے، مگر جو ایسے کسی کا گھر برباد کرتا ہے، خدا اسے بھی کبھی خوش نہیں رہنے دیتا۔ انہوں نے وہ گاڑی بیچی اور مجھے میرے پیسے واپس کر دیے۔ باقی جو پیسے بچے تھے، انہوں نے نوکری چھوڑ دی اور ان پیسوں سے اپنا بزنس شروع کر دیا۔ ایک ہوٹل اوپن کیا تھا۔ آج ان کے پاس اپنے ذاتی 3 ہوٹل ہیں، اور میں غرور و تکبر میں ڈوبی ہوئی عورت، نفسیاتی مریض بن چکی ہوں۔ جب وہ پیسے مجھے مل گئے، میں نے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ انہوں نے اور میرے گھر والوں نے مجھے تب بہت سمجھایا، مگر میری عقل پر پردہ پڑ چکا تھا، نہیں سمجھی، کیونکہ میری جو کزن ہے۔ اب یہاں اگر مزید سچ لکھوں تو مجھ سے ہونے والی غلطیاں مجھے خود ایک اور ذات کی توہین لگتی ہے۔ بہرحال میں اپنی کزن کی باتوں میں آ گئی۔ اس کا جو دیور تھا، اس کی پہلی بیوی فوت ہو چکی تھی، اس کی ایک بیٹی ہی تھی، اور وہ آرمی میں منیجر تھا۔ میں بھی زیادہ کے لالچ میں اور بڑے عہدوں کے لالچ میں اس کی باتوں میں آ گئی اور طلاق لے لی۔ اور میری زندگی کی دوسری سب سے بڑی غلطی، طلاق کے وقت مجھے انہوں نے ایک شرط رکھ دی تھی کہ میں تمہیں بچے نہیں دوں گا۔ میں نے اس شرط کو قبول کیا اور طلاق لے لی۔ عدت پوری ہونے کے بعد میری کزن نے اپنے دیور کے ساتھ شادی کروا دی۔ 4 ماہ وہاں رہی، نوکری بھی کرتی، پیسے وہ سارے لے لیتے۔ گھر ان کا بہت بڑا تھا، مگر کوئی سکون نہیں تھا۔ ہر وقت
ٹارچر ہی کرتے۔ اپنے بچے کو چھوڑ کر اس کی بچی کو سنبھالتی، صبح اسکول جاتی تو بچی کو ساتھ لے کر جاتی۔ ان کے گھر میں بڑی بڑی گاڑیاں، ڈرائیور، سب کچھ تھا، مگر میں رکشے پر آتی جاتی اور وہ میری کزن جس کی میں نے ہر بات مانی، وہاں میرے ساتھ اس کا رویہ ایسا ہو گیا تھا جیسے میں کوئی اس کی دشمن ہوں۔ وقت گزرتا گیا، آج میں اس نوکری کو اپنا سہارا سمجھتی تھی۔ 11 ماہ وہاں رہی، اپنی سیلری سے مجھے 10,000 مہینے کا ملتا تھا کہ یہی تمہارا جیب خرچہ ہے۔ 11 ماہ کے بعد پتہ چلا کہ اس نے اسلام آباد میں شادی کر رکھی ہے پہلے سے ہی۔ وہاں میں نے بہت نبھانے کی کوشش کی اور یہ طے کر لیا تھا کہ اب کچھ بھی ہو جائے یہاں سے نہیں جانا، مگر وہ بار بار کہتا جاؤ میری طرف سے، تم آزاد ہو، بار بار ٹارچر کرتا کہ کسی طرح میں طلاق کا مطالبہ کروں۔ ماں باپ تو ماں باپ ہوتے ہیں۔ ایک دن ابو نے مجھے کہا کہ کوئی بات نہیں، تم واپس آ جاؤ گھر، وہاں ایسی اذیت بھری زندگی نہ گزارو۔ وہاں سے بھی طلاق ہو گئی، واپس آ گئی اپنی امی ابو کے پاس۔ ابھی 2 ماہ پہلے میرے ابو کی وفات ہوگی، وہی میرا سہارا تھا۔ بھائی 4 سب شادی شدہ، ان کی اپنی زندگی، اپنے بچے۔ اب میری حالت یہ ہے، سیلری تو میں لیتی ہوں، وہ جاب جس پر مجھے بڑا غرور تھا وہ مجھے کوئی سہارا نظر نہیں آتی، پیسے تو آتے ہیں، لگاؤں کہاں۔ آج میں نے یہ تحریر لکھی، بہت دکھی تھی۔ آج امی کے اصرار پر مجھے میرے بچوں سے ملوایا گیا، میں نے ان کو گاڑیاں اور کچھ کھلونے لے کر دیے، ان کے باپ نے ابھی کچھ دیر پہلے واپس لوٹا دیے اور میرے بچے اپنی دوسری ماں کے ساتھ خوش ہیں۔ اب میری ایک ہی زندگی کی خواہش ہے کہ جو میں کوشش بھی کر رہی ہوں، اگر وہ مجھے میرے بچے ہی دیں۔ میں دن بدن نفسیاتی مریض بنتی جا رہی ہوں، شاید ٹھیک ہو جاؤں، مگر لگتا نہیں کہ وہ مجھے میرے بچے دیں گے۔ میری آپ تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ جو جاب ہولڈر ہیں، چاہے پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں، گورنمنٹ سیلر یا خاوند سے زیادہ ہے یا کم، کبھی جاب کو اپنا غرور اور تکبر مت بنانا۔ پیسہ تو ہے، جاب ہے، مگر پیسہ انسان کا سہارا نہیں بنتا۔ آپ پیسوں سے اور جاب سے خوشیاں نہیں خرید سکتے۔